یربعان اسرائیلی بادشاہ کے دور میں 800 سال قبل مسیح عراق کے دارالحکومت نینوا کے ایک علاقے موصل کے اندر حضرت یونس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو ہدایت کی کہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں حاجت روا، مشکل کشا، قانون ساز صرف اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کی ذاتی بگڑیوں کو بنانے والی ذات ہے، مشکلوں کو حل کرنے والی ذات ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ مسلسل محنت کرنے کے باوجود جس وقت قوم نے ضد کا راستہ، اٹرمی کا راستہ، انکار کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو مہلت دے دی کہ اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو بتلا دیا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق ان کو 40 دن کی مہلت دی کہ 40 دنوں کے بعد تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے گا۔ ان کو یہ بات بتلانے کے بعد اللہ کے اذن سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ شخص حضرت یونس علیہ السلام یہ تو ایک سچا آدمی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس کے اوپر نظر رکھنا، اگر یہ شہر میں رہتا ہے تو پھر عذاب آنے والا نہیں، لیکن اگر یہ شہر میں نہ ہوا تو پھر اس کی بات سچی ہو سکتی ہے، عذاب کا خطرہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو نہ ملے، تو سمجھ گئے کہ ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے توبہ کی، وہ ایمان لے آئے، سچی توبہ کی، اور مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ سادے سے کپڑے پہن لیے، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، اور خود بھی میدان کے اندر آئے، اپنی عورتوں کو بھی لایا، بچوں کو بھی لایا، اور جانوروں کو بھی لائے، اور جانوروں کے بچوں کو بھی جدا جدا کر دیا کہ یہ روئیں، اللہ رب العالمین کے آگے گڑ گڑائیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، عذاب کو دور کر دے، اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے۔ حتیٰ کہ جس کے ذمے جس کا کوئی حق تھا تو وہ بھی حق بھی اس نے فوری ادا کر لیا اور سچی توبہ کر لی۔ حتیٰ کہ مفسرین حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ کسی نے چرا کر کے کسی کے پتھر کو اپنی دیوار کے اندر لگایا ہوا تھا، تو اس نے دیوار کو گرایا اور وہ پتھر نکال کر کے صاحب حق کے حوالے کر دیا، تو انہوں نے توبہ کی، آہوداری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فائدہ دیا، موقع دیا زندگی سے فائدہ اٹھانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ وہ متعناہم الی حین، ہم نے ان کو بہرہ مند ہونے کا موقع دیا، الی حین، ایک وقت تک، موت تک اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو مہلت دے دی۔ یہاں پر